السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں میں صدیقی، شاعر، افسانہ نگار، کالمسٹ، ناولسٹ اینڈ سوشل اینالسٹ اور آپ کی دوست۔ میں اصل میں پھر آج جو ہے وہ بجٹ پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ جو بجٹ کا جو تمام پروسیس ہے جون جولائی میں یہ جو پیش کیا گیا، اس کا جو مقصد ہے بنیادی وہ میری سمجھ سے بالا ہے۔ بھائی انہیں تنخواہیں بڑھانی تھیں، سرکاری تنخواہیں بڑھانی تھیں، اپنے پارلیمنٹیرینس کو بھرنا تھا، یہ وہ کر دیتے۔ سمری تیار ہو گئی، سب چیزیں تیار ہو گئیں، پارلیمنٹ میں بجٹ آیا، 6% تنخواہ بڑھے گی، 6% پینشن بڑھے گی۔ شہباز شریف صاحب نے جی آرڈر جاری کیا، نہیں 6% نہیں 10%۔ کیوں آپ کوئی اکنامکس کے بابا آدم لگے ہوئے؟ کچھ شرم، کوئی حیا کچھ ہوتی ہے جو آپ کے اپنے سیاستدان کہتے ہیں؟ تو جناب علی 2 سال کے بعد دوبارہ واپس آنے کی تمام تر کوششیں جاری ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، جب فوج آپریشن جب کرتی ہے، جب فوج کو یہ لوگ آپریشن دیتے ہیں تو فوج اس آپریشن میں ان لوگوں کو کیوں نہیں سمیٹتی؟ فوج اتنی فاضل کب سے ہو گئی ہماری؟ جبکہ ہماری فوج پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے۔ ہماری فوج کو تو باقاعدہ غزوہ ہند پڑھایا جاتا ہے۔ ہماری فوج اتنی فضول اور اتنی فارغ فوج نہیں ہے۔ لیکن جناب علی اس بجٹ میں جو انتقامی کارروائی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عوام کا تو پرسان حال ہی نہیں ہے کوئی۔ اچھا شرم ان کو اس مرتبہ آئی ہے تھوڑی سی کہ انہوں نے جو ہے وہ افواج پاکستان کے بجٹ میں اضافہ کیا۔ ان کے جو ہے میں کیا بولوں، ان کی نسلوں کو بھی کرنا پڑتا۔ کیونکہ جنگیں سر پہ کھڑی ہیں، کیونکہ ابھی ان کی جو ایسی کی تیسی ہوئی تھی تو اس میں کون تھا؟ اس میں افواج پاکستان تھی، اس میں آرمی تھی، اس میں ایئر فورس تھی، اس میں جو ہے ہماری ظاہر سی بات ہے کہ ہماری بحریہ بھی شامل تھی، ورنہ وہ بحریہ کی طرف سے آ جاتا اگر بحریہ اتنی ہلکی ہوتی تو۔ ایسا کیونکہ کہیں تینوں طرف سے ایسا کوئی ماحول بن ہی نہیں رہا تھا، لہٰذا جب تینوں طرف سے ایسا کوئی ماحول بن ہی نہیں رہا تھا تو جناب علی یہ کیا کرتے ہیں، مجبوری تھی، ان کو بڑھانا پڑا۔ ورنہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو یہ حکومتیں ہمیشہ سے رہی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایسی کارروائی کرتے ہیں جو کہ انتہائی جو ہے وہ ملک دشمنی کے مترادف ہوتی ہے تو فوری طور پر جو ہے ان کو افواج پاکستان سے ڈر لگتا ہے، اور افواج پاکستان کی طرف سے میں سیدھا کہوں گی کہ احکامات جاری ہو جاتے ہیں، ڈنڈا جو ہے وہ سر پہ لے کے ٹیچر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ اور اپنا کام شرافت سے کرتے رہو۔ تو جناب علی اس وقت اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے مارشل لاء لگی ہوئی ہے، جی پاکستان میں مارشل لاء آج کی نہیں لگی ہوئی، بات دراصل یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کو مارشل لاء کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے وہ تمام بڑے بڑے لوگ ان کے پیچھے جو ہے، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ یہ مملکت کیوں بنی ہے۔ مسلمانوں سے زیادہ دین جو ہے وہ نان مسلمز جانتے ہیں، مسلمان اتنا دین نہیں جانتے جتنا دین نان مسلم جانتے ہیں۔ تو جناب علی بجٹ کی بات تھی، بجٹ جو ہے وہ بالکل ایک کباڑ خانے کا بجٹ ہے، اس میں عوام کا کوئی بھی سوال نہیں کہ جن کے ہم نے گھر ڈھائے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ ہم نے معیشت کا جس طرح بیڑا غرق کیا ہے تو غرقاب ہو گئی ہے معیشت، عام انسان جو ہے وہ پاکستان میں کما کھا نہیں سکتا، لوگوں ایریاز بنے ہوئے ہیں۔ سندھ جو ہے، سندھ کے بھی لوگ، پنجاب کے لوگ بلوچستان میں انٹری نہیں دے سکتے، پختونستان میں انٹری نہیں دے سکتے، پختونستان اور جو ہے بلوچستان کے لوگ وہ علیحدہ بیچارے پریشان ہیں، وہ علیحدہ جو ہے وہ کان پکڑتے ہیں ان لوگوں سے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق تو یہ لوگ دے ہی نہیں رہے تو ہم ان کو کیوں مانیں۔ لہٰذا یہ تمام صورتحال ہے، اور یہ تمام صورتحال جو ہے یہ ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے۔ بات دراصل یہ ہے کسی ایک خاندان کا فرد جب سیاست میں آ جاتا ہے تو دوسرے کو آنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے۔ آپ کو یہ شعور محسوس ہو رہا ہوگا، یہی شعور ہماری زندگیوں میں بھی ہے۔ پاکستان میں کہیں پر بھی اطمینان نہیں ہے، اگر اس شعور میں اپنی آواز تیز نہ کی جائے تو یہ آواز بھی آپ کو سنائی نہیں دے گی۔ لوگ کس قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو ہوش ہی نہیں ہے، شرم آنی چاہیے ان ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جو بڑے خوش ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھ گئی۔ ارے بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ بس
ایک حد تک ہی اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے، اور پھر جب اللہ اپنی رسی کھینچتا ہے تو پھر آپ دیکھیں ان کا یہ کھایا ہوا حرام کا پیسہ جو پاکستان کے خزانے کے چابی ان کے پاس تھی، یہ امانتاً ہے، یہ ان کی تنخواہوں کے لیے نہیں ہے، یہ لاکھوں روپے کہ ان کو ہر مہینے دیے جائیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنا کوئی کاروبار کریں، کوئی ریڑھی لگائیں، کوئی پنچر لگائیں، کوئی بچوں کی چیزیں بیچیں، کچھ نہ کچھ ایسا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس کو حرام منہ لگ جاتا ہے تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ لوگ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ شراب اس ملک میں بند، جناب علی آپ کہیں گے شاید غیر مسلموں کی وجہ سے نہیں ہوئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ غیر مسلم سارے چاہتے تھے کہ پاکستان میں شراب کو بند کیا جائے، لیکن شراب کو صرف اس لیے بند نہیں کیا گیا کیونکہ مسلمان پارلیمنٹیرینز یہ نہیں چاہتے تھے کہ شراب بند ہو جائے۔ شہد کی بوتلوں کو بھی شراب کا نام دیا گیا اور شراب کی بوتلوں کو شہد کا نام دیا گیا۔ بڑا عجیب سا ماحول جو ہے اس وقت بنا ہوا ہے۔ اس تمام سینیریو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ایران نے اسرائیل کو جواب دیا ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ابھی پاکستان جنگ سے دور ہے؟ پاکستان جنگ سے کوئی دور نہیں ہے۔ اور اگر جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان اور ہم ایم پی اے اور ہم ایم این ایز اور ہمیں جو ہے جناب علی کوئی ایسی زیر زمین جگہ مل جائے گی جہاں ہم چھپ جائیں گے، جہاں ہم ان آفات سے بچ جائیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ جو اوپر کی عمارت ہوگی نا، آپ کے بینکرز، جو آپ بینکرز لفظ استعمال کر رہے ہیں، بینک دیکھیں کیسے سیانے ہیں اور کوئی لفظ ان کو ملا نہیں باہر، تو بینکرز جو ہے نا آپ کے ان کے اوپر ایک عمارت کھڑی ہوگی اور وہ عمارت جو ہے وہ وہیں پر ہی آپ کا مدفن بنا دے گی۔ تو بالکل ایسا ہی ہوگا جیسا میں بتا رہی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے کوئی تاریخ ایسی ملتی نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے بنائے گئے یہ مدفن آپ کے لیے تاکہ یہاں تک جو ہے وہ نہ پہنچ سکے۔ دیکھیں گرمی اتنی ہے، لائٹ ہے نہیں، لائٹ ہوتی نہیں ہے، لیکن بل کیوں آتے ہیں یہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ اور اس لائٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ فالج اور دوسری بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اور اسکن ڈیزیز بھی ہو رہے ہیں۔ اور یہ میں تقریباً روز ہی کہہ رہی ہوں، جب سے بجٹ آیا ہے آپ یقین کریں، یہ اس بجٹ سے ہمارا تو اتنا سروکار رہ گیا ہے کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے شناختی کارڈ بھی کیوں بنوایا ہے۔ جس طرح کی ڈگریاں اس ملک کی کہیں نہیں چلتی اور جس طرح کے یہاں کے تعلیم یافتہ لوگ جو ہے اس وقت غیر تعلیم یافتہ سے بدتر ہیں۔ باشعور لوگ ان پڑھ لوگوں میں مل جائیں گے، لیکن پڑھے لکھے لوگوں میں شعور کا ملنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ صورتحال جب ممالک کی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر ان پہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ مسلط کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ ایسے ہی حکمرانوں کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ ان بیچارے عوام الناس کے لیے۔ بے شک کہ چنے کے ساتھ گھن ضرور پستا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ مرنا تو ہر انسان کو ہے۔ مسلمان کو موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن یہ جو خرافات ہیں جو بجٹ کے نام پر ہوئی ہیں، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جن لوگوں کے گھر ڈھائے گئے ہیں ایک فلاحی مملکت میں ان کے لیے کیا کرنا ہے، بے روزگار نوجوانوں کے لیے کیا کرنا ہے، تعلیم کو ہم نے کس طرح صحیح کرنا ہے۔ آخر پنجاب پاکستان ہے یا پاکستان میں اور بھی صوبے ہیں؟ تو جناب علی جب صورتحال یہ رہے گی، بعض لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے خاندانوں کی نقل کریں، لیکن بات یہ ہے کہ اہلیت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ سندھ میں اگر ہم سی ایم کے بارے میں بات کریں تو سید مراد علی شاہ جو ہے ایک بہت اچھے سی ایم ہیں۔ سید ناصر حسین شاہ یہ فرائض انجام دے چکے ہیں، اور اس وقت وہ سی ایم تو نہیں تھے، سی ایم تو کوئی اور تھے، لیکن تمام تر کام جو ہے سی ایم کا وہ سید ناصر حسین شاہ انجام دیتے تھے۔ لہٰذا ہم سید ناصر حسین شاہ کو ایک سابقہ اور کامیاب سی ایم کی صورت میں دیکھ چکے ہیں۔ شخصیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ سید ناصر حسین شاہ کی شخصیت جو ہے وہ سی ایم کے عہدے سے بہت بڑی اور بہت آگے کی شخصیت ہے۔ وہ ایک بڑی معتبر اور ایک عز و انکسار اور عوام دوست شخصیت ہے، لہٰذا ان کی عوام دوستی جو ہے اس میں میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ سی ایم نہیں بنے اور ہمارے محترم سی ایم مراد علی شاہ بہت اچھے سی ایم ہیں اور انہیں رہنا چاہیے،
اور ان کی جگہ کسی اور کو بالکل بھی ہی نہیں آنا چاہیے. اور اگر ان کی جگہ کوئی نالائق لوگ آ گئے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا. اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور جنگ کو کبھی نہ بھولیں, اور اپنا عقیدہ اور اپنے جو ہے ایمان کی حفاظت کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.